الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ اب ہم سورہ بلد کا اجرا قواعد کر لیتے ہیں تاکہ قواعد ہمیں معلوم ہو جائیں اور اس کی روشنی میں ہم تلاوت کریں۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا الف میں، اب چونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور یہ قاف ساکن ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ہا کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ ہا پر کھڑا زبر ہے۔ بلد، اب حالت وقف میں ٹھہرنے کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، اب دال ساکن ہوگا تو پھر یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ لا اقسم بهذا البلد، بلد آواز پلٹ کے آتی ہے قلقلہ میں، لا اقسم بهذا البلد۔ اس کے بعد میں یہاں پر نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو اس تنوین میں اقلاب کا قاعدہ ہوگا۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہم یہ حلن کو حلم پڑھ دیں گے اقلاب کی وجہ سے۔ ہا کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے یہاں پر، اور یہاں پر بھی بلد میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا حالت وقف میں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بلد یہاں پر الف مدہ ہوگا اور دال پر 2 زیر کی تنوین ہے، اس تنوین میں ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا اور ولد کو حالت وقت میں ساکن کر دیں گے، پھر قلقلہ کا قاعدہ یہاں پر پیدا ہو جائے گا۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ولد
یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد دال میں قلقلہ ہوگا، خا کو پر پڑھیں گے، خا اور قاف دونوں مستعلیہ میں سے ہیں، یہاں قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہاں نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں یا مدہ کا قاعدہ ہوگا، حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں اس کو حالت وقت میں ساکن کر دیں گے، جب ساکن کریں گے تو یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہاں پر نون ساکن کے اندر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا لام آیا ہے، لیکن یہاں پر ادغام ہوگا بغیر گننے والا، را و لام میں بغیر گننے کا ادغام ہوتا ہے۔ یہاں نون ساکن میں بھی ادغام ہوگا، یرملون کا یا آیا ہے اور غننے والا ادغام ہوگا یہاں پر۔ قاف میں قلقلہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا میں یا لین کا قاعدہ ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، اور یہاں دال کو ساکن کر دیں گے وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر قاعدہ قلقلہ کا پیدا ہو جائے گا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا، یہاں الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں حالت وقت میں 2 زبر کی تنوین ہے تو اس کو الف مدہ سے بدلیں گے۔ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو تو حالت وقت میں اس کو الف مدہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یقول اہلکت مالا لبدا۔ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا بغیر غننے والا، یہاں میم میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، را پر کھڑا الٹا پیش ہے، اب الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کے بعد دیکھیں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، جیم میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، اس کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ عینین میں مد لین عارض ہوگا حالت وقف میں۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، نون کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس میں ادغام کا قاعدہ ہوگا، تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے، اور شفتین میں مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا حالت وقت میں، کیونکہ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ نون کو 1 الف کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، اور نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ قاف کے اندر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، فلق، اس تا کو حالت وقت میں ہم ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر اگر گول تا ہو تو اس کو وقت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ یہاں پر اظہار مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، دال میں قلقلہ ہوگا اور اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے تا کو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ۔
یہاں پر واولین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پر طوا میں قلقلہ ہوگا، عین کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، فا میں مدہ ہوگا، یا میں لین ہوگا، میم کے نیچے دو زیر کی تنوین اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر الف میں یا میں مدہ ہوگا اور اس کو حالت وقت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ یہاں پر یا میں مدہ ہوگا، میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، قاف میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے اور تا کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے، اس لیے کہ گولتا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، یتیما ذا مقربہ۔ یہاں واولین کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہوگا، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، نون کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہوگا، اس کو حالت وقت میں گولتا ہے، ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا ذا متربہ۔ یہاں پر میم میں غنہ ہوگا، نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، الف میں مدہ ہوگا، یہاں پر یا مدہ ہوگا، الف کو حمزہ کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہوگا، یہاں پر واو لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد مستعلیہ میں سے ہے، با میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہوگا اور یہاں اس کو تا کو حالت وقت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا حروف مدہ کے بعد، یعنی کھڑے حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتی ہے، تو اس کے بعد میں حمزہ اسی کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، اس کو بھی حالت وقت میں ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ خاص قواعد پر آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ شروع سے ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کے بہت سارے قواعد ذہن میں آ گئے ہوں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہوگا، واو مدہ ہوگا، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، بغیر گنہ کیے پڑھیں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد میں یرملون کا میم آیا ہے تو ادغام کا قاعدہ ہوگا، گننے والا ادغام۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، علیہم میں گنہ مت کیجئے، اظہار شفوی ہوگا، علیہم نار مؤصدہ۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا بن جائے اور آپ کو اس کا ثواب دنیا و آخرت میں ملے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔